السلام علیکم جی، میرا نام عابد مقصود ہے اور ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم ایزی منی کی طرف کیوں جاتے ہیں اور ہم فراڈس کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں. جب خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن کی تو آن لائن میں ہمارے ساتھ اسکیمنگ کیوں ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ میری بات شاید کچھ لوگوں کو بری بھی لگے، لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ ہماری کمائی کو حرام کہہ رہا ہے. کسی کی کمائی کو میں حرام نہیں کہہ رہا، لیکن جب تک آپ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے آپ اسکیمنگ کا شکار ہوتے رہیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. اگر آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں، اگر آپ کسی کو فراڈ کسی کے ساتھ کر کے پیسہ کمانے کو حرام سمجھتے ہیں، اگر آپ کسی یتیم کا حق کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، اگر آپ غریبوں کی امداد کے لیے اکٹھا کیا ہوا چندہ کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی کسی اسکیمنگ کا شکار نہیں ہوں گے. یہ تو کنفرم بات ہے. لیکن اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک ذریعے کو، کسی کا حق کھانے کو یا کسی یتیم کا مال کھانے کو یا کسی اور طریقے سے جو حلال کے علاوہ ہے، جس پہ آپ کی محنت نہیں ہے، جوا ہے، فوریکس ٹریڈنگ ٹائپ چیزیں ہیں، وہاں سے آنے والی آمدنی کو حلال ثابت کرنے کے لیے فتوے ڈھونڈنے یا اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، یا انشورنس کمپنی سے آنے والے پیسوں کو حلال سمجھنے کے لیے فتوے ڈھونڈ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ اسکیمنگ کا بھی شکار ہو جائیں گے. یہ آپ کے اندر کا ایک لالچ ہے جو کہ آپ کو مجبور کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر سوچنے کے اوپر کہ آپ وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے اوپر بھی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے حلال کر سکتے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس کے پیسے جہاں پہ میری محنت نہیں لگی ہوئی، یا پلاٹ کی فائلیں بیچ بیچ کے جہاں پہ پلاٹ نمبر بھی نہیں ہے اس کو بیچ بیچ کے ہم پیسے کما رہے ہیں، یا ہم کسی کو پیسے دے کے اس کے اوپر سود لے کے کھا رہے ہیں، وہ ہاں بینک ہو یا کوئی بھی ہو، یا ہم بینک سے لون لے کے اس کو سود دے رہے ہیں، اور ہمارے اندر یہ ساری چاہتے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہم اسکیمنگ کا شکار نہیں ہوں گے، تو بھائی آپ ہو جائیں گے. اب بے فکر ہیں، آپ ہو جائیں گے. آپ کسی نہ کسی ڈبل شاہ کے اوپر ٹرسٹ کر لیں گے، یا آپ کسی نوٹ چھاپنے والے جعلی کے اوپر ٹرسٹ کر لیں گے، یا کسی بابے کے اوپر ٹرسٹ کر لیں گے جو آپ کے آنکڑے شاکڑے کے نمبر بتاتا ہے، اور آپ لازمی فزیکل لائف میں اسکیمنگ کا شکار ہو جائیں گے، یا آپ انٹرنیٹ کی مارکیٹ کے اندر اسکیمنگ کا شکار ہو جائیں گے. آپ کسی سے میں بھی قرضے کی صورت میں پیسوں کے اوپر چلے جائیں، یا کسی لالچ میں چلے جائیں کہ آپ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ کام کر کے 9,000 50,000 روپے مہینہ کمائیں. یہ سب سکیمرز ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا. کوئی بھی ایسا بے وقوف الو کا پٹھا نہیں ہے جو آپ کو بغیر محنت کے پیسے دے دے. اگر کوئی بغیر محنت کے، بغیر سٹرگل کے آپ کو کچھ پیسے دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ آپ کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آپ سے لٹنے کے لیے نہیں آ رہا. کسی کے پاس اتنی فالتو پیسے نہیں پڑے ہوئے، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا جاگیردار، وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا. وہ آپ کو نہیں دیتا پیسے کہ یہ لیں پیسے اور جا کے آپ عیاشی کریں. لوگوں کی فصلیں تباہ کرنے کے بعد، لوگوں کے گھر تباہ کرنے کے بعد، گاؤں اجاڑنے کے بعد 50 روپے دے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں. تو کہاں سے دیں گے آپ کو لوگ پیسے؟ آپ نے خود کمانے ہیں. اسکیمنگ سے بچیں، لالچ سے بچیں. لالچ میں نہیں آنا. رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور میری ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ سارے شرک دل سے نکال دیتے ہیں، ساری آسیں آپ توڑ دیتے ہیں اور اپنی آس صرف اللہ سے لگا لیتے ہیں، آپ کا یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور آپ کو جو چاہیے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی چاہیے، تو پھر وہ اپنے خزانوں سے بے پناہ نوازتا ہے آپ کو. اس روزی میں سکون بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ کی حیثیت سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان دیتا ہے. لالچ سے بچیں. ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے، اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنے ٹائم کو پروفیٹیبل بنائیں. اس ٹائم کو بیچنا شروع کر دیں. آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے انویسٹ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. آپ کا ٹائم آپ سب سے قیمتی چیز ہے. ٹائم از اے منی. اس کو منی میں کنورٹ کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو یہ گر سیکھنا ہے. اس گر کو سیکھ کے اس ٹائم کو منی میں کنورٹ کریں. کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے محنت کی طرف جائیں. دوسروں کا حق کے اوپر نظر رکھنے کی بجائے محنت کی طرف جائیں.
میں اگلی کچھ ویڈیوز میں ایک میں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ فائلیں بیچ کے پلاٹ نمبر لگے بغیر آپ کر رہے ہوتے ہیں یا فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگلی کسی ویڈیو کے اوپر میں اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہاں پر فراڈ کیسے ہو رہے ہیں، آپ کو کیسے لوٹا جاتا ہے، آپ کو کیسے جال میں پھنسایا جاتا ہے، اور کمانے والا اصل میں کون ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے W3 اسکل سیٹ یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔